الرحیم آج کی پریس کانفرنس جو لاہور کی تاجر برادری کی ضرورت ہے، لاہور کے تاجروں کی آواز پہنچانے کے لیے اہتمام کیا گیا، لاہور کے تاجروں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے آج کی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ میں تمام پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنے انجمن تاجران لاہور کے تمام لاہور کی اپنے مارکیٹوں کے عہدیداران، صدور، سیکٹری صاحبان، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اپنے حق کے لیے یہاں سب اکٹھے ہوئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد جو حکومت کی طرف سے چہمگوئیاں کی جاتی ہیں، جو حکومت کی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، جو حکومت کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ پہلے ایک خبر نیوز چینل پہ جاری کرتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور کبھی دیکھتے ہیں جب ان سے نوٹیفیکیشن مانگا جائے تو وہ فرماتے ہیں ہم نے تو اعلان نہیں کیا، اور یہ صرف اور صرف تاجروں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ تاجروں پہ پھر اپنا فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اس چیز کے گواہ یہاں بیٹھے بہت سے صدور ہیں کہ ہم ڈی سی صاحب کے پاس اسی طرح جب پہلے وقت کا نوٹیفیکیشن کا آیا ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے، انہیں کہا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا ہم نے تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، دکھائیں۔ اور وہیں بیٹھے ٹی وی پہ جب چلا نجی چینل پہ تو وہیں ڈی سی صاحب نے اپنا موقف دیا، اور جی یہ خبر تجویز گئی ہے، ہمیں تو جو آرڈر رہے گا ہم امپلیمنٹ کروائیں گے۔ یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے کہ اپنی بات پہ آپ اپنی بات کو نفی کر رہے ہیں۔ یہ جو لاک ڈاؤن وقت کے حوالے سے اور ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، 3 دن کا لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، اور بھائی اگر آپ نے پیٹرول بچانا ہے تو سرکاری اداروں میں جو پروٹوکول میں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان کا پیٹرول بند کرو۔ اگر آپ نے پیٹرول بچانا ہے جن وزیروں مشیروں کو فری پیٹرول ہے وہ بند کرو۔ اگر آپ نے بجلی کی بچت کرنی ہے تو جن افسران کو فری بجلی دیتے ہو وہ بند کرو۔ تاجروں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ عوام کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ لہٰذا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت وقت کی بات ہے۔ کبھی وقت تھا تاجر کہتے تھے ہم دکانیں بند کر دیں گے، اور آج یہ جو مسلط کر رہے ہیں ہم حکومت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم دکانیں کھول لیں گے۔ ہم نہیں چاہتے انتشار کی طرف جایا جائے، لیکن آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے تاجر کو کسی ایسی جو ہے چیز کی طرف متوجہ کیا جائے، اپنے حق لینے کے لیے کھڑا ہونے کا، اسے حکومت کے خلاف فیصلہ کرنے کا جو ہے کیا جائے، کیونکہ تاجر اس ملک کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تاجر اس ملک کا خیر خواہ ہے۔ بہت سے افسران، بہت سے وزراء جب خدا نخواستہ مشکل وقت آتا ہے کہ وہ تو ڈیول نیشنل باہر چلے جاتے ہیں، تاجر نے تو یہی رہنا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو پیٹرول کی آئے روز بڑھتی قیمتیں، جو دیکھنے میں تو بڑھتی ہے تو روپیوں میں بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے تو پیسوں میں ہوتی ہے۔ جناب یہ کون سا پیٹرول ہے جو پوری دنیا میں جب سستا ہوتا ہے تو اس کا جہاز پاکستان پہنچ ہی نہیں پاتا، اور جب مہنگا ہوتا ہے تو پٹرول پمپوں پہ موجود پیٹرول بھی وہ جہاز کو پڑ لگ جاتے ہیں جو پاکستان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عوام کا سوچیں، آج حکومت عوام کا سوچے گی، کل شاید عوام بھی حکومت کے بارے میں الیکشن میں سوچ لے۔ یہ فیصلے مسلط مت کریں، تاجروں کو باغی مت کریں۔ تاجر غیر سیاسی جماعت ہیں۔ انجمن تاجران لاہور جس کا آئین ہے، جس کا منشور ہے، وہ ایک غیر سیاسی جماعت ہے، وہ کسی حکومت کا یا اپوزیشن کا اعلی کار نہیں ہے۔ تاجر ہمیشہ اپنے تاجر کی بات کرتے ہیں، اپنے تاجر کے حق کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اپنے تاجر کے حق کے لیے اگر احتجاج کرنا پڑے اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آج اس گرمی کی شدت میں یہ جو تاجروں کا یہاں اکٹھا ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تاجر اس ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ تاجر اب برداشت نہیں کر سکتے کہ ان سے مزید کسی قسم کا بوجھ ڈالا جا سکے۔ یہاں تو لوگوں کی روٹی نہیں پوری ہوتی، یہاں تو بچوں کی فیسیں نہیں دی جاتی، یہاں ہر تاجر اپنے حق کے لیے، اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے۔ پہلے ایف بی آر کا ایک خوف مان نہیں تھا، جو ایک خوف مزید ڈال دیا گیا لاک ڈاؤن کی پابندی کے حوالے سے۔ کون سا دنیا میں ملک ہے جہاں لاک ڈاؤن لگتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جس کے وزراء فری پیٹرول لیتے ہیں؟ کون سی ایسی ریاست ہے کہ جہاں جو ٹیکس دیتا ہے اور وہ پستا ہے؟ اس لیے ہم حکومت وقت کو بڑا کلیئر میسج دیتے ہیں کہ خدارہ تاجروں سے زیادتی مت کریں، یہ ظلم مت کریں۔ آپ نے اگر کوئی پالیسی لانی ہے تو پورے سال کی لائیں۔ آپ نے اگر کوئی پالیسی لانی ہے اپنی 5 سالہ پالیسی دیں کہ تاجروں کے لیے ہم نے کیا کیا فائدے سوچے ہیں، تاجروں کے لیے ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ یہاں تاجروں سے صرف لیا جاتا ہے، دیا کچھ نہیں جاتا۔ اگر دکانوں کی آپ نے وقت کا کرنا ہے، جناب آپ پورے 5 سالہ ٹائم جو ہے اناؤنس کریں کہ صبح 9 بجے دکانیں کھلیں، شام 7 بجے ہول سیل دکان مارکیٹیں بند کر دی جائیں، اور رات 10 بجے ریٹیل مارکیٹیں بند کر دی جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں میں سیکیورٹی فراہم کی جائے، مارکیٹوں میں اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں، اور جو مارکیٹوں سے یہ صفائی کے نام پہ ہر دکان سے 500 روپیہ مہینہ انہوں نے ایک بھتہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اور کون سی مارکیٹ ہے ہمیں بتائیں جہاں آپ کے لوگ آ کے صفائی کرتے ہیں؟ یہ برسات میں تمام شہر نے نظر آ گیا کہ کہاں صفائی ہوتی ہے اور کہاں صفائی نہیں ہوتی۔ مارکیٹیں اپنے خرچے اپنی جیب سے صفائی کا بھی انتظام چلاتی ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھے مارکیٹوں کے عہدیداران سے کہ کیا کسی مارکیٹ کے اندر کوئی صفائی کرنے والا آتا ہے؟ کیا کسی مارکیٹ کے اندر اسٹریٹ لائٹس ہیں؟ کیا کسی مارکیٹ میں پولیس کی پٹرولنگ ہے؟ نہیں۔ یہاں دکاندار لٹ جاتا ہے، گاہک آتا لٹ جاتا ہے، اور
اس نام پہ اس پہ ایف آئی آر نہیں دی جاتی، تم جھوٹ بولتے ہو، پولیس ہراساں کرتی ہے، کوئی جرائم کنٹرول نہیں ہوا۔ جو حالات آتے جا رہے ہیں جرائم بڑھتا جا رہا ہے، جرائم کنٹرول صرف کاغذوں میں ہوا ہے، کیونکہ اسے چکر اتنے لگوائے جاتے ہیں کہ وہ ویسے ہی کہتا ہے کہ دفع کرو، کیا ضرورت، میں کس جو ہے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ یہاں کبھی دکانداروں کو کہا جاتا ہے مارکیٹوں کو گارڈ رکھو، اور کبھی اس نام پہ ان گارڈوں کو ریسٹ کر کے اس یونین کے عہدے داران پہ یا اس دکان کے مالک پہ پرچہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے دہشت پھیلا رہے تھے، آپ نے بندوق والا گارڈ رکھا ہوا تھا۔ اور بھائی بندوق کی ضرورت کیوں پڑے؟ اب مارکیٹوں میں پولیس گشت بڑھائیں، اگر پیڈا فورس مارکیٹیں بند کروانے آ سکتی ہے، حکومت اپنی ریٹ قائم کر سکتی ہے، تو تاجروں کو تحفظ دینے میں کیوں نہیں ایسا کیا جاتا؟ پیڈا فورس کی گنڈا گردی دکاندار کو گرے باندھ سے پکڑتی ہے، اس کی تذلیل کرتی ہے، اور بھائی وہ بھی کسی کا بچہ ہے، وہ دکاندار بھی کسی کا باپ ہے، اور اس کی جب تصویر اتار کے شائع کرتے ہو، اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی، اس کے رشتہ داروں پہ کیا گزرے گی؟ ایسی ظالمانہ فورسیں جس میں کرپٹ افسران بھرتی کیے گئے، جس میں تاجروں کی تذلیل کی جائے، ایسی فورس ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ٹیکس بھی دیں، انہی ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں جائیں اور تذلیل تاجر کی ہو۔ اور وہ کون سا قانون ہے کہ جو اگر ایک دکان سیل کی گئی 3 دن کے لیے، وہ 20,000 25,000 رشوت لے کے وہ چند گھنٹوں میں دکان کھل جائے؟ یہ بھی ہم نے مسائل آواز ڈی سی صاحب کے پاس رکھی، انہوں نے کہا پروف دیں، اور بھائی رشوت کا کوئی پروف ہوتا ہے؟ آپ ہمیں بتا دیں کہ رشوت دیتے وقت یا لیتے وقت کس طرح جو ہے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے دفاتر میں بے تحاشا لوگ ہیں، ہم نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ رشوت خور ہیں۔ تو لہٰذا بھائی آپ ہمیں بھی طریقہ بتا دیں تاکہ ہم بھی اپنے تاجروں کو کہ اس طریقے سے رشوت دو تاکہ ریکارڈ آ سکے۔ اور سب یہ چیز، یہ اسلامی ملک پاکستان ہے، اور اس چیز کا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس لیے خدا را ہمیں جہنم کی آگ میں نہ دھکیلیں۔ اور آج پوری عوام نے دیکھ لیا کہ گزشتہ دنوں ہمارے وزیر داخلہ نے اس چیز کا تاجروں کو اس چیز کا احساس دلایا کہ تاجر اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ظلم جو ہے ظالم کے جبر سے نہیں پھیلتا، ظلم شریفوں کی خاموشی سے بڑھتا ہے۔ ہم آج یہ جو بول رہے ہیں، کسی صورت ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا، سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اور ہمیں احتجاج کرنے پڑے، احتجاج بھی کریں گے۔ ہم کسی جماعت کے، سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار نہیں ہیں، ہم خالصتاً تاجروں کے نمائندے ہیں۔ ہم تاجروں کے حقوق کے لیے کسی پریشانی سے، کسی ایسے خوف سے نہیں گھبرائیں گے کہ جو مجبور کیا جائے کہ تاجر بول نہ سکیں۔ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم حکومت کو ہر طرح جو ہے یقین دلاتے ہیں ہمیشہ، خواہ جب کبھی زلزلہ آ جائے خدا نہ خواستہ یا سیلاب آ جائے، یہ تاجر ہی ہے جس نے ہمیشہ
اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کیا، اور جیسا کہ آج 1 اگست آزادی، جشن آزادی کا مہینہ شروع ہو گیا، اور تمام لاہور کے تاجر آج سے ہی اپنی اپنی مارکیٹوں میں جھنڈے لہرائیں گے، اور اگر حکومت نے یہ لاک ڈاؤن لگایا یا حکومت نے پیرا فورس کے نام پہ یا کسی ایسے ادارے کے نام پہ تاجروں کو ہراساں کیا، ہم 14 اگست کے بعد بھرپور احتجاج کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمارا بہت قربانیوں سے ہمارے بڑوں نے حاصل کیا، اور اس ملک پہ ہم سب کا حق ہے۔ آج جب یہ ملک حاصل کیا گیا، جب یہ صوبے بنے، تب جو ہے چند لاکھوں کی، چند کروڑوں کی آبادی تھی، اور آج 25 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن صوبے وہی کے وہی ہیں، انتظامات سنبھالے نہیں جا رہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آیا تاجروں کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس ملک کی مضبوطی کے لیے ہمیں حصہ ڈالنا ہوگا۔ اب ہماری باری نہیں، قرض اتارو ملک سوارو۔ اب ہمارے وزراء اپنی مراد ختم کر کے ثبوت دیں۔ ہم بھی تو پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری پریشانی ہے۔ اب یہ بھی محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اپنی فری بجلی، اپنا فری پیٹرول، اور اپنے مراد کو ختم کر کے وہ یہ ثابت کریں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپنی پرائیویٹ گاڑی کس طرح استعمال کرتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی کس طرح استعمال کرتے ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو تب انہیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، سونا مہنگا ہو گیا ہے۔ یہاں اب تو سونا تو دور کی بات، چاول، آٹا، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے بچوں کی تعلیم اگر کوئی سہولت دینی ہے، ایجوکیشن کے معاملے میں دیں۔ اگر کوئی سہولت دینی ہے ان غربا کو جن کے 100 یونٹ سے کم بل ہیں، جن کے 200 یونٹ سے کم بل ہیں، انہیں جو ہے فری بجلی کی سہولت دیں، نہ کہ اپنے گھروں میں فری بجلی استعمال کریں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ دیکھیں گے کہ لاہور سے نکلی آواز پورے پاکستان میں کس طرح پھیلے گی، کیونکہ جب لاہور سے جس تحریک کا آغاز ہو وہ پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور آج ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ 14 اگست کے بعد اگر حکومت نے تاجروں پہ کوئی جو ہے لاگو کیا، کوئی مسلط کیا فیصلہ، ہم اس کے بعد 14 اگست کے بعد بھرپور احتجاج کی طرف جائیں گے۔ تاجران کے ساتھ ہے تاکہ یہ میڈیا ریکارڈ کر لے اور گورنمنٹ تک یہ میسج پہنچ جائے کہ لاہور کی تاجر برادری یکجا انجمن تاجران لاہور جسٹ کے ساتھ ہے، اور 14 اگست کے بعد اگر کسی نے کوئی ظلم کیا تو اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ انجمن تاجران لاہور پاکستان زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ اور میں اس بات پہ اختتام کروں گا کہ جشن آزادی ہم پرجوش طریقے سے منائیں گے، اور جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا
کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جناب طیب میر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکٹری لاہور اجمیر تاجران رجسٹرڈ طیب میر آپ سے مخاطب ہوں. میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں. ہمیشہ ہماری آواز بنی ہے. میں ادھر یہ واٹس ایپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ بڑی کلیئرلی، میں جنرل سیکرٹری لاہور ہوں، میں تمام عہدیداروں کے بہاف پہ بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر 14 کے بعد یہ ہم تو جو لگا ہوا لاک ڈاؤن ہے اس کو بھی ختم چاہتے ہیں. اگر 14 کے بعد انہوں نے مارکیٹوں میں آنے کی کوشش کی تو لڑائی اور تصادم ہوگا، پھر دمادم مست قلندر ہوگا، پھر ہمیں کچھ نہ کہنا. یہ بڑا کلیئرلی میسیج ہے. اور پیرا کے لیے تو خاص کر کلیئر کے لیے میسیج ہے کہ رشوت خوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. وہ رشوت خور ہے، ہم رشوت خوروں کو نہیں مانتے. وہ بڑے طریقے سے 2-3 چلان کرتے ہیں، باقی سب کچھ کھلا ہے. صرف مین روڈ جو بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں، ادروائز سب کچھ کھلا ہے. پیرا کو میں میڈم مریم نواز سی ایم صاحبہ سے درخواست کروں گا ان کو ختم کریں. ان سے زیادہ بہتر ہے کہ سلمہ بٹ صاحبہ جو ان کی وزیر اعلیٰ ہوتی شکایت کی ممبر ہیں ان کی ٹیم میں رہیں، وہ لگائیں. وہ صحیح کام کر رہی ہیں، یہ صحیح کام نہیں کر رہے. یہ رشوت خور ہے، وہ رشوت تو نہیں لیتی. اس سے بہتر وہ عائشہ بھٹا ہوتی تھی، ان کو لا کے لگایا جائے. وہ صحیح کام کر رہی تھی. تاجر ان کے خلاف تو نہیں تھے، مارکیٹیں تو نہیں بند کرتے تھے. پیرا نے تو بیڑا غرق کر دیا. یہی تاجر نے ووٹ ڈالنا ہے کل. یہی تاجر نے، یہ تاجر ووٹ ڈالنے کے لیے اب سوچے گا ایک دفعہ کہ میں ڈالوں کہ نہ ڈالوں. اور جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ ہم پہلے شٹر ڈاؤن کرنے کی سوچتے ہوتے تھے، اس دفعہ ہم پہلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ شٹر کھولیں گے. بتاؤ بھائی کھولیں گے؟ انشاءاللہ کھولیں گے. انجمن تاجروں کے پلیٹ فارم سے کھولیں گے. دیکھیں گے کہ کون روکتا ہے. ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم آگے کھڑے ہوں گے دونوں. میں اور مجاہد صاحب ہم لیڈ کریں گے. دیکھیں گے کہ کون روکتا ہے. ابھی بھی میں یہ اعلان کرتا ہوں، کوئی کسی مارکیٹ میں آ کے کسی نے ادارے نے دنگا فساد کوئی کرنے کی کوشش کی، وہ مارکیٹ بند کی جائے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملحقہ مارکیٹیں تمام بند کر دی جائے گی. اس لیے ادارہ سوچ کے ہمارے مارکیٹ میں ہم بہت اس نوک میں پہنچ چکے ہیں. اگر مارکیٹوں میں آ کے دیکھیں ایک دفعہ، مارکیٹوں میں آ کے دیکھیں، کاروبار نہیں ہے، لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نہیں ہے. جب ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کاروبار کدھر سے ہونا ہے؟ تو یہ جو 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کرائے ہیں وہ کدھر سے پورے ہوں گے؟ بجلی کے بل کدھر سے پورے ہوں گے؟ میں تو حیران ہوں واپڈا پہ کہ بھائی کہ ہر کاروباری سوچتا ہے کہ میری پروڈکٹ ہے میں اس کو کیسے بیچوں. جب واپڈا نے 6 بجے سے لے کے 11 بجے تک مہنگی بجلی 3 گنا 4 گنا مہنگی بجلی دینی ہوتی ہے، اس جگہ پہ آ کے وہ لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے. کس چیز کی لوڈ شیڈنگ کی؟ کوئی لوڈ شیڈنگ کا طریقہ ہے ان کے پاس؟ ہے وہی لوڈ شیڈنگ. اوپر سے انرجی سیونگ کہتے ہیں. وہ سی ٹی او صاحب جو ہے وہ سڑکیں بند کری جا رہے ہیں. وہ جی یہ کھلی نہیں ہے، ادھر وہ رش لگ جاتا ہے. او بھائی جو 11 بندے چلان پہ لگائے ہوئے ہیں ان کو بند کرو، ان کو ڈیوٹیوں پہ لگاؤ. صرف 1 بندہ چلان پہ رکھو. آپ نے وہ بھی ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی 45 کروڑ روپے 45 ارب روپے ایک سال میں جمع کرنا ہے. یہ پہلا محکمہ ہے جس کو پتہ ہے کہ اپنے 45 ارب روپیہ جو ہے لوگوں کی جیبوں سے نکالنا ہے. کس سے نکالنا ہے؟ غریب سے نکالنا ہے. اس کی تنخواہ کے 30,000 روپیہ، 4 چلان ہو جاتے ہیں تو 8,000 روپے چلا گیا، باقی کیا کرے گا؟ وہ بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے. حکومت ہوش کے ناخن لے. خود ان کا سسٹم کہہ رہا ہے، خود ان کا سسٹم کہہ رہا ہے، ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ بیکار ہو چکا ہے. لہذا وہ ہوش کے ناخن لیں، تاجروں کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ملک اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. بہت شکریہ. جناب محترم سیٹھی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں لیاقت علی سیٹھی صدر اعظم کلاس مارکیٹ سربلند بلاک تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. خصوصاً اپنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں آنے کی دعوت دی. دوسرا یہ میں تھوڑا سا بیک پہ اگر چلا جاؤں تو 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا تو سب سے پہلی سیلری جو ہے نا وہ ایک
ताजर ने ही दी थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, उनके वर्करों को, पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए वो सैलरी एक ताजर ने दी थी। उसके जब कर्ज उतारो मुल्क सवारो के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने एक इस्लामाबाद में इजलास बुलाया, ताजरों को इकट्ठा किया, तो सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग जो ताजरों से ही हुई थी। आज भी अगर मुल्क की मईशत को चला रहे हैं अपने बल बोते पे, तो ये ताजर ही चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी हमारी अपनी नाअहली है, हमारी अपनी कमज़ोरी है कि ताजरों को डिवाइड कर दिया गया, ताजरों को अलग-अलग जमातें बना दी गई। नहीं तो एक वक्त था कि इनके वालिद साहब जनाब हाजी मकसूद भट्ट साहब, मुझे याद है कि जब भी बजट पेश होना होता था तो एक पूरी टीम को बुलाया जाता था ताजरों की, उनके साथ मुशावरत की जाती थी, उनके साथ मुशावरत करके फिर तजावीज़ रखी जाती थी, फिर उसको बजट में पास करवाया जाता था। आज ये हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जब चाहे ताजरों को गिरेबानों से पकड़ के गाड़ियों में डाल के लेके जाना और बाद में पता चलना जी 10,000 5,000 लेके उसको छोड़ दिया है, ये हमारी बेइज्जती है, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, जिसको हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जिसकी। और अगर जिस तरह मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने ऐलान किया है कि 14 के बाद अगर ये चीज़ें ख़त्म ना की गई तो ताजर भी सड़कों पे होंगे, हम भी एहतजाज करेंगे। और पूरी ताजर तंजीम को मेरी दावत है कि इनके इस ताजरों की इज़्ज़त की खातर, ताजरों की इज़्ज़त नामूस की खातर इस जद्दोजहद में जितना भी हिस्सा लेना पड़े हम लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि ताजर एक वाकई मईशत की और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। और एहतजाज करना तो दूर की बात, अगर सड़कों पे भी आना पड़ा, गोलियां भी खानी पड़ी, तो इंशाल्लाह ये ताजर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। भट्टी साहब ने बात करनी है, वो जरा माइक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जब कोई कठपुतली सदर जो अपना काम नहीं करवा सकता, वो ताजरों का काम क्या करवाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इंतशार की सियासत कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स को चैम्बर दाखिल होने देना है और फ़लाँ को दाखिल नहीं होने देना। और भाई, वो वाहिद ज़ात अल्लाह की है कि जिस पे गरूर जचता है, उसी खुदा का खौफ खाओ, उसी खुदा के पकड़ से डरो। तुम लोगों को लड़ाना चाहते थे, लोगों की जमातों में दरारें डालना चाहते थे। एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या तुम्हारे घर के अंदर दरारें पड़ी। इसका मुख्तसर जवाब मैं समझता हूँ इतना ही है। और आज क्योंकि लाहौर चैम्बर की सियासत पे हमारा एजेंडा नहीं था, हम दो मुख्तलिफ इश्यूज़, हम अपनी आवाज़ दबाना नहीं चाहते थे कि ऐसे ही अभी हम लाहौर चैम्बर का तज़किरा करके जो हमारा हकूक़ हैं, क्योंकि चैम्बर ने कभी बात नहीं की और ये ताजर बरादरी का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है, ये अंजुमन ताजरान लाहौर का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। वोट उसे देंगे जो ताजरों की इज्जत करेगा, वोट उसे देंगे जो मार्केटों में आए रोज़ लगी आग, मार्केटों में लटकती तारों का बंदोबस्त करेगा। वोट उसको देंगे जब कोई ताजर अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए, कम अज़ कम उसके बच्चों से आके शफकत का हाथ तो रखे उनके सर पे। इसलिए ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ताजरों को लड़ाते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये यही सोच सकते हैं
کہ اس کو اس کے ساتھ لڑا دو، اس کو اس کے ساتھ لڑا دو، لیکن خدا کا خوف کھائیں۔ ان میں سے بہت سے لیڈران جو کہتے تھے ہم نے فلاں جماعت کے 2 ٹوٹے کر دیے، جو کہتے تھے ہم نے فلاں جماعت کے 3 ٹوٹے کر دیے، اور پہلے اپنے نام کے ٹوٹے اکٹھے کر لو۔ جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھرپور آپ لوگوں کا صدر آپ کی نیک نامی کے گیت سنا رہا ہے، آپ کی نیک نامی کی تعریفیں سنا رہا ہے، اور بھائی ابھی تو 1 سال نہیں ہوا اسے صدارت سے اترے، اس لیے اپنے اندر جھانکو، بعد میں کسی کی طرف انگلی کرو۔ اور جو اگر تاجروں کو عزت دے گا، جو ہم سے تاجروں کو یقین دہانی دلائے گا، جو تاجروں سے الیکشن سے پہلے ایم او یو سائن کرے گا کہ بھئی اگر کوئی تاجر جس کا کروڑوں کا، آپ دیکھیں پرسوں بھی اعظم کلاس مارکیٹ آگ لگی، اس سے پچھلے 1 مہینے میں 2 جگہ آ گیا، 1 مہینے میں اعظم مارکیٹ میں 2 بڑے نقصان ہوئے جس میں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ شالم مارکیٹ میں 3 دن مسلسل وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوا، وہاں تو کسی صدر کو اتنی جو ہے یعنی توفیق نہیں ہوئی۔ معافی کے ساتھ ایسا لفظ بول رہا ہوں، یہ تکلیف ہے، میں اس لیے اس ایجنڈے پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری خبر یہ نہ دب جائے۔ تو وہ صرف اور صرف انتشار کی سیاست کرنے والے ہیں۔ ہم صدر اسے منتخب کریں گے، خواہش مند ہوں گے کہ جو یہ کہے کہ خواہ اس سے کسی نے ووٹ نہیں دیا، اگر وہ لاہور چیمبر کا ممبر ہے، اس کا جائز کام ہے، اس کا کام فی الفور کیا جائے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ الیکشن اگر ووٹ دو گے تو تم لوگوں کو عزت دی جائے گی، اگر ووٹ دو گے تم لوگوں کے کام ہوں گے، اگر ہماری مخالفت کرو گے تو ہم ڈی آئی جی آپریشن کو فون کر کے کہیں گے، جا کے کہیں گے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، یہ شاید یہاں بیٹھوں میں سے کوئی ایک متاثر ہو۔ وہ جب اگر ضرورت پڑی، یہ آج میڈیا میں اوپنلی اس چیز کو کہتا ہوں، جب کبھی ضرورت پڑی اس تاجر نمائندے کو، اس شہری کو میں خود جو ہے میڈیا کا سامنے لے کے آؤں گا اور ان کی کرتوت بتاؤں گا۔ یہ انتشار کی سیاست کرنے والے ہیں اور یہ صرف اپنا چاہتے ہیں کہ ان کا بھلا ہو۔ آپ ان کے کاروبار دیکھیں کہ جب یہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں کس طرح ان کے کاروبار پھلتے پھولتے ہیں۔ اور بھائی یہ کون سا ان کے پاس اللہ دین کا چراغ ہے کہ جو سیٹ پہ نہ بھی بیٹھو کاروبار آپ کا ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے آج تک کسی تاجر کے کنٹینرز لوگوں کے روکے گئے، انہوں نے کسی تاجر کے تحفظ کی آواز نہیں اٹھائی۔ لوگوں کو پیرا فورس نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں معافی کے ساتھ ایسے لفظ تنگ آگے بول رہا ہوں، انہوں نے کوئی ایسی یہ کام نہیں کیا کہ ہم جو ہے ڈی جی کو بلا کے پوچھیں، ہم کمشنر صاحب کو بلا کے پوچھیں، ہم سی ایم صاحبہ کو کہیں یہ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو صرف اپنے جو ہے نا مزے لیے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا، یہ تو شاید اپنی کپڑے بھی لاہور چیمبر کے اندر ہی بنوا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔